السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قضاء حاجت کے احکامات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ چیزیں قضاء حاجت کے وقت واجب ہوا کرتی ہیں، جیسے قضاء حاجت کے وقت ایسی جگہ بیٹھنا جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہ پائے۔ اسی طرح اپنے کپڑوں اور جسم کو گندگی سے بچانا ضروری ہے، اور اگر گندگی لگ جائے تو اس کو دھو لینا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں پر سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کے عذاب کی وجہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح پانی یا پتھر کے ذریعے استنجا کرنا ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تھے تو میں یا میری طرح کا کوئی اور لڑکا آپ کے پانی اور مٹی کا ڈھیلا پیش کرتے تھے تو آپ پانی لے کر اس سے استنجا فرماتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین، کچھ چیزیں قضاء حاجت کے وقت حرام بھی ہے، جیسے قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر 4 دیواری میں ہے تو ان دونوں کاموں سے بچنا افضل تو ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم قضاء حاجت کو جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ اس کی طرف پیٹ کرو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح لوگوں کی گزرگاہ، سایہ دار جگہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں، وہاں پر قضاء حاجت کرنا درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے ملعون چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ 2 ملعون چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی گزرگاہوں میں یا ان کے سایہ دار جگہوں میں پیشاب کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملعون ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح کھڑا ہوا پانی ہے اور پانی مختصر ہے تو اس میں پیشاب کرنا حرام ہے، جیسا کہ حوض کا پانی ہے وغیرہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی ایسے کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح قرآن کے نسخے کے ساتھ حمام میں یا قضاء حاجت کے لیے جانا حرام ہے، اور کچھ چیزیں قضاء حاجت کے وقت مستحب ہیں، جیسے قضاء حاجت کے لیے لوگوں سے چھپ کر بیٹھنا، یہ مستحب ہے، اور ٹوائلٹ میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا مستحب ہے، اور وہ دعا یوں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ بخاری مسلم کی دعا ہے۔ اور اسی طرح ٹوائلٹ میں بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہونا، اور جب باہر نکلیں تو دائیں پاؤں سے باہر نکلنا مستحب ہے، اور اسی طرح نکلتے وقت غفرانک پڑھیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ناظرین، کچھ چیزیں قضاء حاجت کے موقع پر مکروہ بھی ہیں، جیسے قضاء حاجت کی حالت میں بغیر کسی ضرورت کے دوسروں سے باتیں کرتے رہنا، یہ مکروہ ہے۔ ایسی چیزوں کے ساتھ حمام میں جانا مکروہ ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ ہاں، اگر وہ چیز بہت قیمتی ہو اور باہر رکھ کر جانا ممکن نہ ہو، اگر باہر رکھ کر جائیں تو چوری ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں لے کر جانے میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قضاء حاجت کے وقت شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونا یا استنجا کرنا بھی مکروہ ہے۔
کسی قسم کے بل یا سوراخ میں پیشاب کرنا بالکل منع ہے دوستو۔ پیشاب بیٹھ کر ہی کرنا ہے، لیکن آج کل آفسوں میں، اسٹیشنوں میں، ایئرپورٹ پر بیٹھ کر کرنے کی سہولت بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر کھڑے ہو کر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوڑے کے ڈھیر پر آئے تو وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہ تھا، تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بس مشکل کے وقت گنجائش ہے، پاکی کے لیے پانی ہو تو پانی ہی کا استعمال کریں، اور اگر پانی نہ ہو تو ٹیشو پیپر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ پتھر اور ڈھیلے کا استعمال بھی جائز ہے۔ اگر آپ سفر میں ہوں تو اپنے ساتھ ٹیشو پیپر ہمیشہ ساتھ رکھیں، یہ مختلف حالات میں آپ کے کام آتا رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ان آداب کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ایک آدمی بھی اپنی اصلاح کر لے تو اس کا پورا اجر آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔